الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، اپنی ایک کمزوری بتلاتا ہوں. اس وقت وعد و بیان سے طبیعت میں تھوڑا سا اضمحلال پاتا ہوں. لڑکے بھی ہمارے سمجھتے ہوں گے، کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے. اب کچھ صحت بھی تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے. اس وقت بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں اس وقت بیان کرتے ہی رہتا ہوں. روزانہ مجلس بھی ہوتی ہے، الحمدللہ لوگ آتے جاتے بھی ہیں، علماء بھی آتے ہیں. لیکن آپ ایسی یاد ہے کہ کمزوری محسوس ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ جاری رہے، اور دوسروں کو کیا فائدہ ہے، اس بولنے سے خود اپنے کو بھی نفع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. مولانا نے جو کچھ بیان کیا مجھے بہت پسند آیا. میں صحیح کہتا ہوں، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں بولوں. دوسرے لوگوں نے کہا تو مجھے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں معلوم ہوا، کیونکہ بہت ہی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق مفید باتیں بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آیت جس کی تلاوت کی ہے بہت مشہور آیت ہے. ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ دو جز کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے. ان الفاظ میں دو جز کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر ان دونوں پر عمل ہو جائے پھر امت کی اصلاح ہو جائے گی. دو چیزیں کیا ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا کتنی مرتبہ ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد غافل ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب فرمایا، نص ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا یہ نسخہ جو ہے، کیسے ڈرنا نصیب ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ حضرت عبدالغنی صاحب بہت اہمیت سے بیان کرتے تھے، لکھا بھی ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ تقوی بنیادی چیز ہے. اس بنا پر ہر مومن کی ذمہ ہے کہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. بار بار اللہ نے اور جگہ بھی فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو سچ تقوی اختیار کرو. معلوم ہوا کہ ایمان پر مزید تقوی اختیار کرو، مزید اس میں رسوخ پیدا کرو. صرف یہ نہیں کہ ایمان لائے تو اب غافل ہو جاؤ، بلکہ اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو. ڈرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے. اس بنا پر میرے دوستوں مولانا نے بیان کیا کہ نہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہی کام کیا. ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت زیادہ بحث فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بولنا تو یہی ہے کہ ہم ارادہ کریں کہ کامل ایمان اختیار کریں. یا الذین آمنوا
اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کے دو مطلب، ایک تو کہ ایمان لائے ہو تو ایمان میں مزید رسوخ پیدا کرو، یہ نہیں کہ جو ایمان باپ دادا سے چلا رہا ہے اسی پر رہو، بلکہ ایمان میں ذاتی پیدا کرو. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے ایمان کے اندر تجدید پیدا کرو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تب وہ کافی ہے، بلکہ اس ایمان کے کلمے کو بار بار دہراؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید جلا پیدا فرمائے گا، روشنی پیدا فرمائے گا. لا الہ الا اللہ سبھی کہتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ ایک سیدنا عبدالقادر، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے تھے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی توحید جو لا الہ الا اللہ کہا حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. اس کہنے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ و ارفع ہے. لا الہ الا اللہ سب نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے کیسی کہی تھی وہ عجیب و غریب ہے. چنانچہ آتا ہے، غریب نے سنایا بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گزرے، کہا کیا بات ہے بھائی؟ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وصابی جو ہمارے دل میں آتے ہیں اس کا ہم نے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. کہا میں تو پوچھ چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ وہی کلمہ ہے کہ جس کو حضرت ابو طالب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. وہی کلمہ وصاب اس کا بھی علاج ہے. معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہی ہے. اسی بنا پر تمام صاحب نبی وغیرہ نے لکھا ہے من بولے بالوسوسہ فعلیہ بکلمۃ طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہے اس کے لازم ہے کہ کلمہ طیبہ قبول کرے. من بولے، نبی لکھ رہے ہیں، اذکار میں ہے، من بولے بالوسوسہ فعلیہ بکلمۃ طیبہ. جو وسوسے کا مریض ہو، جیسے ہر مرض کی دوا، اسی طریقے سے اس کا بھی یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، وسوسے کا علاج بھی ہے. جتنی بیماریاں ہیں، غیبت ہے، شکایت ہے، کبر ہے، سب کے مستقل علاج ہے. امام غزالی وغیرہ سب کا علاج بھی لکھا ہے، اس کی شرح بھی لکھی ہے، علاج بھی لکھا ہے. جیسے اطباء نے لکھا ہے دل کا یہ نسخہ ہے، مرض یہ ہے، اس کی علامات ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا تھانوی نے بھی لکھا ہے اور امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے. لیکن ہم لوگ کہاں اس کو دیکھتے ہیں. حسد کسے کہتے ہیں، حسد کا کیا علاج ہے، اس سے کیسے نجات ملے، یہ سب چیزیں. بہرحال یہ ہے کہ فرمان بولے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ میں اس کا علاج پوچھ چکا ہوں. وہ علاج وہی ہے من ولے بالوسوسہ فعلیہ بکلمۃ طیبہ. اس بنا پر ہم میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ لا الہ الا اللہ کا ورد ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. اور بعض بزرگان یہی کہتے ہیں کہ یہ کہو لا مقصود الا اللہ، ہمارا مقصود بھی نہیں. اصل تو یہ لا معبود الا اللہ، کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی ہمارا مقصود نہیں. بلکہ بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا لا موجود الا اللہ، حالانکہ اس کو نہیں زیادہ کہتے. لیکن بہرحال یہ کلمہ کی بڑی اہمیت ہے. اس کلمے کو ورد کچھ نہ کچھ ضرور رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دی. یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ کرتے ہی ہوں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ سے تجدید کیا کرو. اسی بنا پر مشائخ اس کلمے کے اس کو معمول بنانے کو لازم و ضروری قرار دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گزرے، کہا کہ بھائی بات یہ ہے کیوں متفکر ہے؟ کہا کہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے متعلق ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو پوچھ چکا ہوں. وہ اس کا علاج وہی ہے کہ جس کو ابو طالب پر حضور نے پیش کیا تھا، اسے انکار کیا، وہی علاج ہے اس مرض کا. مہاراج میں دوستوں بزرگوں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ذکر اللہ کا بھی، تزکیہ نفوس کا بھی. فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس کے لیے بھی سب سے زیادہ مفید یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کا بھی تمام مشائخ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں. اس بنا پر ہم معاشرہ کا بھی کچھ نہ کچھ اس کا معمول ہونا چاہیے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 200 مرتبہ بتلاتے ہیں، ہم تھانوی بتلاتے ہیں، سبھی علماء شاہ رسول اللہ سے. اس بنا پر ہم سب کا کچھ نہ کچھ معمول کلمہ طیبہ کا ضرور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ کلمہ درود شریف کا بھی ہونا چاہیے کہ درود شریف کی بھی ہم لوگ کثرت کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو برکات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم کو حاصل ہوگی. تو سب سے بڑی کلمہ طیبہ اور درود شریف، اور کچھ ہو سکے تو اللہ اللہ کا ذکر، یہ اس سے جذب پیدا ہوتا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے تو جو چیزیں ہیں نجاستیں جو بھی ہیں وہ دور ہوگی، اور اللہ اللہ کرنے سے جذب پیدا ہوگا. اس بنا پر اس میں ذات کا بھی ذکر کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. اللہ اللہ کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس زمانے میں بھی ترقیات ہوگی. سلوک کے مراحل جتنے لوگوں نے حاصل کیا ہے یہ سب نے یہ ذکر کیا ہے کلمہ طیبہ کا، اس میں ذات کا، درود شریف کا. وہی چیز آج بھی اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ وہ چیزیں حاصل ہوں گی. چنانچہ 12 تسبیح کیا ہے؟ 200 مرتبہ کلمہ طیبہ، 400 مرتبہ الا اللہ ہے، 600 مرتبہ اللہ اللہ ہے، 100 مرتبہ اللہ. یہی تو ہے. اسی سے معلوم کون کہاں تک پہنچا. ہمارے بزرگوں نے تو یہی کیا. ماں گنگوئی نے جب ذکر حضرت عائشہ نے بتلایا، یہ تسبیح بڑا ذکر ہی بتلایا خانقاہ میں. اور جب ماں گنگوئی نے ذکر شروع کیا تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ رشید احمد تم تو ایسا ذکر کیسے جیسے پرانے آدمی نے کسی ذکر کیا ہو. بہرحال ذکر اللہ کی کثرت، تزکیہ نفس 2 چیزیں ہیں، ایک تو ذکر اللہ کی کثرت ہو، دوسرے نفس کے اندر جو رذائل ہیں ان کو بھی دور کرنا بہت ضروری ہے. اس کی طرف التفات بہت کر. ذاکرین بھی عجوب ہے، پندار ہے، خودبینی ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو طریق کے لیے صد راہ، یہ راستے کے لیے روڑے ہیں. اس بنا پہ اس کی بھی ضرورت ہے. ذکر اللہ سے جلا، اور اس سے ذکر اللہ سے جلا، اور جب نفس کو چھوڑیں گے تو ظلمات اس سے دور ہوگی. جلا کیسے ہوگی؟ ظلمات دور ہوگی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں اس کا بھی بہت زیادہ لحاظ ہم سب کو رکھنا چاہیے. مختصر بیان کریں، مولانا نے بہت اچھا بیان کیا، مجھے بہت پسند آیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے. کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. 12 تسبیح ہے، میں تو ہم لوگوں کو تو شروع ہی سے حضرت نے بتلایا. اللہ تعالیٰ اس پر 200 مرتبہ کلمہ طیبہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ 13 تسبیح ہو جاتی ہے مستقل. اس کو پوچھتے بھی رہتے تھے پڑھتے ہو بھی نہیں، اس میں کمی کو کوئی نہیں ہے. اب تو اس کو کوئی بتلاتا بھی نہیں. بہرحال طریق تو وہی رہے گا جو بزرگوں نے کیا ہے. جو بزرگان دین جس طریق پر چلے ہیں اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب تک کہ اپنے سلف کے طریقے پر نہیں چلے گا، سلف والی چیز اس کو نہیں ملے گی. انہوں نے عمل کیا تو ملا. اس طرح ہم بھی جب عمل کریں گے صرف سلسلے میں ہونے کی وجہ سے یا ان کی طرف منسوب ہونے سے وہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ ان کا طریقہ جب ہم اختیار کریں گے تبھی ان کی دولت بھی ملے گی. حضرت حاجی صاحب کے جو ماں گنگوئی گئے، کتنے بڑے عالم سے سب دنیا جانتے ہیں، ان کو بھی ذکر بتلایا. ماں گنگوئی کو کہا کہ تو اللہ کے ذکر کی. خانقاہ میں جب ذکر کرنے لگے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ رشید احمد تم تو ایسا ذکر کرتے تھے جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہو. ہمارے وہ ذکر کرا ہے. اس بنا پر حضرت ماں قاسم صاحب کو بھی ذکر کرایا حضرت حاجی صاحب نے. دوبارہ ذکر کا بھی معمول ضرور ہمارا آپ کا ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہی ذکر ہو لیکن کسی جیسے آپ نے کہا اعجاز کسی سے تعلق ہو جائے تو اور اچھا ہے، ورنہ فی نفسی ذکر اگر آدمی کرے گا تو ضرور اس کا نفع ہوگا، لیکن مکمل معتدل فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب کسی سے منسلک ہوتا ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بہرحال مولانا نے جو بیان کیا بہت ٹھیک، مجھے مختصراً بیان کرنا تھا. طبیعت بھی ضعیف کمزور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی، اور میرے تمام لوگوں کو بھی ان چیزوں پر مداومت اختیار کرے. خیر العمل مادی والے، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے. ہم نے مستقل 1 ہفتے میں خط لکھتے تھے. اطلاع احوال بہت ضروری ہے، ضروری لازم تھی اطلاع احوال. وہ ہمارے لیے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی اطلاع احوال، باطنی احوال، لیکن لکھنا ضروری تھا.
اور باقاعدہ اس خط کو دیکھتے تھے. ماشاء اللہ سب سالوں کی بات، 7 سال تک ہم نے کیا ہے. یہ کیا اطلاع احوال. سب سے پڑھنا پڑھانا سب آسان، لیکن اطلاع احوال کی ہمارے اندر کبر ہے یا غفلت ہے یا وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. بہرحال اس کی تاریخ میں آنے کے لیے ان چیزوں کو سبھی کو ضرورت. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ تو بزرگوں نے جو طریق چھوڑا ہے اس طریق پر ہم عمل پیرا ہوں. انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو وہ ثمرات جو ان لوگوں کو حاصل ہوئے تھے ہم کو بھی حاصل ہوں گے. اللہ کے یہاں بخل نہیں ہے، انہوں نے کیا تو ان کو جیسے ملا ہم بھی کریں گے تو ہم کو بھی ملے گا، دینے کے لیے ملے گا. اس بنا پر کرنا کا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، اور فکر کے اہتمام سے. فکر بھی کرنا ہوگا، ذکر بھی کرنا ہوگا. سب سے بڑی چیز ہے کہ بد اخلاقیوں سے بچنا ہوگا. کبر ہے، طمع ہے، بہت بڑی چیز ہے. فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم اس بات کہتے ہیں. حسن بصری سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بصری سے کہا، دیکھا کہ جہاں مسجد بصرہ میں کرسی پر باز کہہ رہا ہے. بلایا ان کو، کہا کہ تم کس کی اجازت سے باز کہہ رہے ہو؟ حضرت علی نے حسن بصری کو بلایا، کس کی اجازت سے تم؟ کہا میں کچھ سوال کروں گا. کہا کیجیے سوال. بلا تکلف انہوں نے بھی کہا سوال کیجیے. کہا بتلاؤ سب سے طریق میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ کہا ورع. سب سے پہلے ورع ہے. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ طمع. کہا اب تم اس لائق ہوگی کرسی پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو. کر کے معلوم ہوا کہ اپنے اخلاق کی اصلاح بھی ضروری، صرف ذکر ہی نہیں بلکہ قلب میں اللہ کا ورع، خوف اور خشیت، یہ چیزیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. طریق میں جیسے ذکر اللہ ہے ویسے تزکیہ نفس ہے. ہم لوگ خط لکھتے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں، کہ حضرت ہم نے یہ پڑھا لکھتے تھے. تحجد پڑھا فرماتے تھے، نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے. بس سب لوگ چل گئے. اخلاق کا حال بیان کرنا کوئی آسان تو نہیں کہ کیا کبر ہے کہ کیا ہے. اس بنا پر میں دوستو یہ طریق ہے اور سب اس کے مکلف ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں وہاں تھانوی زمانے میں جو چیز تھی وہاں شاہ رسول اللہ سے، اب بھی وہ چیز ہے کہ کچھ ذکر اللہ کا اہتمام ہے اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں. اس کے رذائل کبر بھی ہوتے ہیں، طمع بھی ہے، غفلت بھی ہے. ان سے بچیں گے تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز قلب کی صفائی اور تزکیہ نفس اسی سے ذکر اللہ اور کچھ معاشی سے، گناہوں سے بچنا. جب ان دونوں چیزوں سے ہم بچیں گے تو اللہ تعالی ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے گا، اور تزکیہ ہی سے فلاح ملتی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور خائب و خاسر ہو گئے جس نے اس کو چھوڑ دیا. یہ نفس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے کرے. نہیں، بلکہ میرے دوست ہم مکلف ہیں کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے نفوس کو پاک صاف کریں. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا، رذائل سے پاک. اذکار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اہم کیا ہے، تزکیہ کے لیے معائب سے اور نقائص سے اور برائیوں سے بچنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالی ہم کو سب کو اس کی ضرورت ہے. خاص وجہ سے میں نے بیان کیا کہ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو رہا، سب کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہم آت نفسی تقوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم آت نفسی منطق، اللہم آت نفسی تقوی وزکھا انت خیر من زکھاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیے، متقی انت خیر. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. حضرت اس پر کہتے تھے کہ اللہ یہ حضور نام میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صاحب نفس میں ہوں تو آپ ولی نفس ہیں، آپ خالق نفس ہیں. جیسے میں مکلف ہوں کہ اس کی اصلاح کروں، اے اللہ آپ زیادہ ہمارے لیے ہے کہ آپ اس نفس کو پاک کریں. آپ نے بنایا نفس کو، اس کے تزکیہ آپ لے آتے ہیں. یہ اس پر ضرور فرماتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکھاہا
انت ولیھا مولا، آپ اس کے ولی، میں صاحب نفس ہوں، آپ تو ولی نفس ہیں، مولا نفس ہیں. اس بنا پر آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہمارے نفس کو پاک و صاف کیجیے. ہم تو ضعیف ہیں، کمزور، ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی اعانت ہوگی، نصرت ہوگی، ہمارے لیے سب آسان ہو جائے گا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں تھوڑی سی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے تمام جو مصاحبین ہیں، ساتھی ہیں، سب جب اس میں ایک جماعت ہے، اس جماعت کو اس پر سبھی کو آنا پڑے گا. جب تک سب نہیں آئیں گے اس وقت اجتماعی صورت نہیں پیدا ہو سکتی. اس بنا پر میں خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ رہیں ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو، ہماری اولاد کو بھی اس طریق پہ لے چلے جیسا کہ حضرت مولانا رسول اللہ صاحب بے تاب رہتے تھے. ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ داماد تھے، لیکن کوئی کسر یا کوئی رعایت نہیں تھی. جو سب کے ساتھ وہی ہم لوگوں کے ساتھ. خط لکھنا تھا ہفتے کی مرتبہ احوال کا، تو حکیم کے یہاں خط لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں. اور وہ باقی بیماریوں کو خط لکھنا آسان ہے، اور ہمارا مواخذہ ہوتا تھا تم نے کیوں نہیں خط لکھا. بالکل مستقل سالہ سال اس پر گزارا ہم لوگوں نے. تب بھی ہوئی اصلاح کی نہیں ہوئی تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ جو چیز ضروری ہے جس سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ نفس کی اصلاح کی طرف ذکر بھی کچھ ہو، اور نفس کی اصلاح، اس کے اندر عجب نہ پیدا ہونے پائے، کبر نہ پیدا ہونے پائے، غفلت نہ پیدا ہونے پائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے بہت صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جو مولانا بیان کیا وہ بھی کافی تھا، لیکن اس وقت تھوڑی سی اس کی توضیح اور تشریح کر دی، اور ذہن میں جو بات آئی بیان کی، جو اپنے لیے نافع ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی، تمام امت کے لیے وہ نافع ہے. یہ تھوڑا سا کروں، ضرور کچھ ذکر کا معمول رکھنا چاہیے. فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر کا معمول ہوگا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ الذی. اس کی وجہ سے قلب میں ضلع اور قلب میں صفائی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ماشاء. اور ایک بات یہ بھی ہے جیسے بتایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صحبت مطلب بیان کیا، صحبت کا ثبوت اس سے ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ. جو ذکر کرتے ہیں ان کے صحبت میں رہو، تم بھی ذکر کے عادی ہو جاؤ. اس سے صحبت کی بڑی فضیلت ثابت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آسان فرما دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے ہر وہ صورت بیان فرما دی ہے جس سے اللہ تک پہنچے آدمی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر چلیں اور اللہ تک پہنچیں، اللہ کا قرب و قبول حاصل کریں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں، تاکہ آخرت میں شاد ہوں، آخرت سعید البرام ہو، فائد البرام ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله